ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ السبا کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں آپ کے سامنے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید کے مختلف اوراق اور مختلف مقامات سے کچھ نہ کچھ معروضات وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے بیان کرتا چلا آ رہا ہوں، اور آج کوشش کریں گے کہ اس موضوع کا مختصر تذکرہ کر کے اختتام کیا جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے ایک دعا فرمائی۔ وہ دعا آپ کو یاد ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد اس طرح کی حکومت کسی اور کو نہ ملے۔ میں نے اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے کی کہ سلیمان علیہ السلام کی دعا کا مقصد کیا تھا اور کیوں تھا۔ جیسے اگر دنیا میں کوئی یہ دعا کرے کہ یہ چیز مجھے ملے دوسرے کو نہ ملے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں۔ یہاں تو حسد کا کچھ اور معنی مشہور ہے۔ یہاں کسی بچے کو نظر لگ جائے کہتے ہیں کہ اس کو حسد ہو گیا ہے، حالانکہ حسد کوئی اور چیز ہے، نظر اور ہے۔
بات سمجھو، یہاں کسی بچے کو اگر نظر لگ جائے وہ ماں باپ کے خیال میں، ویسے نظر لگتی ہے لیکن ہر ایک کو نہیں لگتی، کم از کم اس بچے کا خوبصورت ہونا بھی ضروری ہے. تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اس بچے کو دم کرو، اس کو حسد ہو گیا ہے. حالانکہ حسد کا معنی اس میں بنتا نہیں ہے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو دم کرو، نظر کا شائبہ ہے، نظر ہو سکتی ہے. حسد بچوں پر یہ قابل محل ہے، قابل نظر ہے. ایسی اصطلاح کو درست کی جائے، اس کو حسد نہیں کہا جاتا ہے، نظر کہا جاتا ہے. حسد الگ چیز ہے، نظر الگ چیز ہے. تو بہرحال یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ جو حکومت تم نے مجھے عطا کی ہے اس طرح کی حکومت کسی اور کو نہ ملے. کیونکہ اگر کسی اور کو اس طرح کی حکومت اور بادشاہی ملے اور اس وقت کفار کا غلبہ تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میری حکومت پر چڑھائی کرے. اب میری حکومت میں تو اسلام کا بول بالا ہوگا، کسی کافر کو یہ طاقت ملے تو کافر پھر کفر کا بول بالا ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ میری حکومت کا غلبہ ہو، باقی سارے حکومتیں مغلوب ہوں، تاکہ پورے دنیا کے اندر اسلام کا اور اللہ کے نام کا بول بالا ہو. یہی مقصد تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا. اور ہم اس طرح کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے یار اس کا یہ چیز اس کی جل جائے، خراب ہو جائے، میرے پاس کیوں نہیں ہے. یہ حسد ہے. لوگ کہتے ہیں کہ فلان ہم پر جلتا ہے، تو نقصان آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ آپ خود کہہ رہے وہ جلتا ہے، تو دم تو اس کو دم کی ضرورت ہے نا. آپ کیوں ہمارے پاس آئے؟ جلنے والے کو ہمارے پاس بھیجو تاکہ ہم اس پر پانی چھڑکا دیں. تو جلن اس کو ہو رہی ہے، دم کے لیے آپ آئے ہو. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب فلان بندہ ہمارے کاروبار میں پتہ نہیں کیا ہو گیا، کسی نے بندش کی ہے، فلان آدمی ہمارے کاروبار کو دیکھ کر جلتا ہے. تو عقل کی بات ہے نا، جل رہا ہے وہ اور دم کے لیے آپ آئے ہو. تو جلنے والے کو ہمارے پاس بھیجو تاکہ ہم اس کا علاج کریں. نہیں سمجھے؟ تو چونکہ یہ نبی ہوتے ہیں، نبیوں کی شان ایسی نہیں ہے کہ نبی اس طرح کی دعا کرے اللہ یہ چیز مجھے دے دو کسی اور کو نہ ملے. نہیں، بات مسلمانوں کی نہیں ہو رہی ہے، بات کفار کی ہو رہی ہے. اللہ ایسی طاقت مجھے کسی اور کو نہ دے کہ وہ میری حکومت پر غلبہ آ جائے اور کفر کا بول بالا ہو جائے. یہ بات آپ سمجھ گئے. اب آپ کہتے ہو یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور یہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ سنا رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، ہم ربط ملائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے بہترین روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے. بہترین روزہ کس کا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے. کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، دوسرے دن افطار کرتے تھے. ایک دن روزہ رکھتے تھے، دوسرے دن افطار کرتے تھے. پوری زندگی داؤد علیہ السلام کی کیفیت روزوں میں یہی حالت ہوا کرتی. یعنی آپ اس طریقے سے اندازہ لگائیں، 6 مہینہ روزہ، 6 مہینہ افطار. لیکن مسلسل نہیں، مسلسل تکلیف ہوتی ہے. 6 مہینہ مسلسل روزے رکھیں نہیں، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار. تو اس طرح روزہ رکھنے میں دقت نہیں ہوگی، مشکلات پیش نہیں آئیں گی. ابھی تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ابھی بہت سارے لوگوں کے معدے خراب ہوں گے، بہت سارے لوگوں کے معدے خراب ہوں گے. اب لوگ یہی سوال کریں گے کہ مولوی صاحب معدہ خراب ہے، الٹی آئے گی، روزہ خراب ہوگا نہیں ہوگا؟
بھائی تمہارا میدا بھی نکل جائے تب بھی روزہ آپ کا برقرار ہے. نہیں سمجھے؟ میدے سے نکلنا تو دور کی بات ہے، پورا اگر میدا نکل جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. نہیں سمجھے؟ شرط ہے. تو اب بہت سارے لوگوں کا میدا خراب ہوگا، بہانہ کریں گے کہ میدا خراب ہے، روزہ فاسد تو نہیں ہوگا، روزہ رکھنا ضروری نہیں ہوگا، ہم روزہ رکھیں تو مریں گے نہیں. میدے کی خرابی کی وجہ سے کوئی مرتا نہیں ہے، آج تک مرا نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس مہینے میں کوئی اگر مر جائے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو رمضان میں لوگ نہیں مرتے ہیں. ابھی 11 مہینے میں لوگ دھڑا دھڑ مر رہے تھے لیکن کسی نے میدے کی شکایت نہیں کی. اب لوگوں کا میدا خراب ہوگا، لوگوں کو الٹیاں بھی آئے گی. تو بہرحال یہ مہینہ صبر کا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نا، یہ مہینہ کس کا ہے؟ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. آپ کو پتا ہے کہ روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک خندق جہنم سے، جہنم کی آگ سے دور فرمائیں گے. اور ایک خندق کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ جتنا زمین و آسمان میں فاصلہ ہے. آج میں خراب ہے، جتنا ہمیں زور لگانا چاہیے ہم لگا رہے ہیں. تو یہ نفلی روزے کی بات ہو رہی. جو ایک دن کا روزہ رکھے گا، آپ جو فرض روزہ رکھے گا اس میں کتنا ثواب ہوگا؟ جو ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے کتنا دور کریں گے؟ ایک خندق دور کریں گے. اور ایک خندق کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان بند ہوتا ہے اس مہینے میں، لیکن پھر پتہ نہیں لوگوں کے روزے کیوں خراب ہوتے ہیں. شیطان بند ہوتا ہے لیکن روزے پھر بھی خراب ہوتے ہیں. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی. اور ایک اور حدیث میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 سال کی مسافت جہنم سے دور فرمائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کے دل کے اندر ایمان ہو، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور جس کا ایمان نہ ہو، ایمان کمزور ہو، تو اس کے لیے نماز بھی مشکل ہے، روزہ بھی مشکل ہے، اس کے لیے سب کچھ مشکل ہے. اس کے لیے ایک ہی چیز آسان ہے، اس کے لیے ایک ہی چیز آسان ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون ویتمتعون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم. کافروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسے کھا رہے ہیں جیسے جانور کھا رہے ہیں. کھانا پینا آسان ہے، بس کھاؤ اور پیو اور سمندر کے کنارے میں جو پتھر ہے وہاں پہ خالی کر دو. یہ آسان عمل ہے، بس اس کے علاوہ سب کچھ مشکل ہے. حالانکہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن ہم کیا جانے رحمت کیا ہے، برکت کیا ہے. یہ جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اس دنیا کے اندر ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے. آپ دیکھیں کتنے لوگوں کا جنازہ یہاں سے ہمارے سامنے سے اٹھ رہا ہے، جوان مر رہے ہیں. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فيها مخلد. اس دنیا میں ہمیشہ اگر کسی کو رہنا ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ
کا وصال نہ ہوتا جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اب مجھے یقین ہوا کہ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے کسی کو رہنا نہیں، ہمیشہ کسی کو نہیں رہنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کا کام شروع کیا تو جنات کو حکم دے دیا۔ یہ ہمارا موضوع چل رہا تھا نا، 4-5 جمعوں سے مسلسل یہی ہمارا بیان چل رہا ہے۔ اب اس پر اختتام کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ میرا ارادہ تھا جب تک ہمارا کام مکمل نہیں ہوگا انشاءاللہ ہمارا موضوع بھی مکمل نہیں ہوگا۔ اب انشاءاللہ ہمارا کام بھی مکمل ہو رہا ہے، ہمارا موضوع بھی انشاءاللہ کیا ہوگا، مکمل۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ یعملون لہ ما یشاء من محارب، جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے محراب بناتے تھے، جنات بناتے تھے اور ہمارے انسان بنا رہے ہیں۔ یعملون لہ ما یشاء من محارب، جنات بناتے تھے لہو سلیمان علیہ السلام کے لیے ما یشاء من محارب، محراب بناتے۔ محراب کا معنی بادشاہوں کا گھر، محراب کا کیا مطلب ہے؟ بادشاہوں کا گھر بناتے تھے۔ وتماثیل، تصویریں بناتے تھے۔ وجفان، بڑے بڑے لگن بناتے تھے، بڑی بڑی پلیٹیں۔ کل جواب، دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ تالاب ہے، حالانکہ وہ پلیٹ تھی جس میں کھانا بنتا تھا۔ کیوں؟ نبی سخاوت ہوا کرتے تھے، نبیوں کا در سخی ہوا کرتا تھا، اور نبی صرف خود نہیں کھاتا تھا، دوسروں کو بھی کھلاتا تھا۔ بات سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ وقدور الراسیات، بڑی بڑی دیگیں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ سب کچھ کر لو، لیکن اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد علیہ السلام کے خاندان والو، سب کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا، اب اللہ کا شکر ادا کرو۔ وقلیل من عبادی الشکور، لیکن موضوع آپ لوگوں کو یاد نہیں ہوگا کہ موضوع میں نے کیوں شروع کیا، موضوع آپ کو بالکل یاد نہیں ہے۔ میں اگر آپ کو موضوع بتاؤں کہ موضوع میں نے کب شروع کیا، کیوں شروع کیا ہے، وہ آپ کو یاد ہو نہیں ہے۔ وہ میں آپ کو مختصر بتاؤں کہ موضوع میں نے اس لیے شروع کی، لوگ کہتے ہیں کہ جنات عالم الغیب ہیں۔ جنات کیا ہیں؟ عالم الغیب ہیں۔ اب بھی کہتے ہیں غیب جانتے ہیں، اب کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اس کی ایک صورت دمال والوں سے پوچھو، جو دمال کرتے ہیں نا ان سے پوچھو۔ یہ جتنے بھی دمال والے ہیں نا یہ ذہنی مریض ہیں، یہ جتنے دمال والے ہیں یہ ذہنی مریض ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا علاج تو ہوتا ہے، ان جیسوں کا تو علاج ہوتا ہے، ان جیسے ذہنی مریضوں کا علاج تو اسی چیز میں ہوتا ہے۔ دمال دیتے ہیں، دمال دیتے ہیں، دمال دیتے ہیں، جن آتا ہے، پھر اس طرح انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، خصوصاً لیڈیز کو آتی ہے تو اس طرح اشارہ کرتا ہے، تو دمال والا کہتا ہے کہ اس کو سونے کی انگوٹھی چاہیے، اس کا جن کہہ رہا ہے کہ اس کو سونے کی انگوٹھی چاہیے۔ اور کبھی کبھار دمال دیتے ہو اگر یہاں پہ جو ہے نا وہ پکڑ لیتی ہے عورت، وہ کہتی ہے کہ بس اس کو سونے کا ہار چاہیے۔ یہ سارے ذہنی مریض ہیں، کوئی بیمار نہیں ہے، سب ذہنی مریض ہیں۔ ان کا علاج بھی اس طرح کا کوئی بیوقوف آدمی کرے گا جو خود دمال میں ہو۔ دمال سے کسی کا علاج ہو رہا ہے بھی، میں نے سمجھا یہ سسٹم ختم ہو گیا، لوگ جاہل ابھی بھی یہی علاج کر رہے ہیں دمال سے۔ وہ اس طرح کا کوئی گانے کی کیسٹ چلاتے ہیں اور پھر اس طرح کے ذہنی مریض ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو آتا ہے جن، اور پھر انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، کبھی کانوں کا اشارہ کرتے ہیں، یہ چاہیے۔ اور شوہر بعض شوہر مجبور ہو کر لے لیتے ہیں تو کوئی 4 ڈنڈے چاہیے، سونا نہیں دیتے تو 4 ڈنڈے چاہیے۔ تو بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ جنات عالم الغیب ہے۔ کیسے پتا چلا؟ مولوی صاحب اس کو دم کرو، اس میں جادو ہے، اس کو کسی نے کالا علم کیا۔ کیسے پتا چلا؟ فلان کو جن آیا، ہم اس کو اس کے پاس لے کر گئے، خود بیمار ہے، بیمار کا علاج بتا رہا ہے۔ اس کو آیا، یہ بیمار ہے، سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کیا ہے، ملوں کو بھی سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے، ڈاکٹروں کو بھی سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے۔
اب ہم نے سوچا کہ کسی کو جن آئے گا نا، اس کو اس کے پاس لے کے جائیں گے. یہ جنات نہیں، سارے ذہنی مریض، آپ بتا رہا سب ذہنی مریض ہیں سب. ان کو کسی مولوی کے پاس جانے سے پہلے معجون دماغی کھلاؤ، دماغ سیٹ کرنے کا ایک معجون آتا ہے، یہ کھلاؤ اس کو تاکہ اس کا دماغ درست ہو جائے. یہ ذہنی مریض ہے، کوئی جن نہیں ہے ان کو. تو بہرحال یہ لے کر جاتے ہیں اس انسان کا، اس انسان کے پاس لے کے جاتے ہیں، اس عورتوں کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور اس کو آتا ہے جن. وہ جن کہتا ہے کہ اس کو کسی نے کالا علم کیا. لوگ کہتے ہیں جنات نے بولا تو پھر بھی نہیں مانتے ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بات سچی ہوتی ہے، اس میں 99 جھوٹ ملاتے ہیں. جنات کی بات ہو رہی ہے. شیاطین اس میں 99 جھوٹ ملاتے ہیں. ان میں ایک بات سچی ہوتی ہے، تکے میں لگ جاتی ہے، باقی 99 جھوٹ بولتے ہیں. لوگ ان کی باتوں پر تصدیق کرتے ہیں. قسم قسم کی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں، قسم قسم کی چیزیں. لیکن وہ بندہ جو قرآن و سنت سے دور ہوگا، اسی طرح ایسے مدارین کے ہاتھ میں وہ گمراہ ہوگا. عقیدہ اپنا درست کریں، جو ہوگا انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہوگا، ایسے مداریوں سے کچھ نہیں ہوگا. یہ پرانی باتیں ہو گئی، اب آپ کے ذہن میں قرآن و سنت آگے ان چیزوں کو خدا کے چھوڑ. آگے کیا فرمایا اب سمجھ میں آئے گا نا میں نے موضوع کیوں چھوڑا. کہتے ہیں کہ جنات عالم الغیب ہیں، جنات سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی نے کالا علم کیا ہے. اب میں واقعہ بتا رہا ہوں کہ کیا جنات واقعی غیب جانتے ہیں. اس وجہ سے میں نے موضوع شروع کیا، پھر اس کو تقریباً 5-6 جو میں لگے. اب بات یہ ہو رہی تھی کہ سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کی تعمیر فرما رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ موت کا وقت قریب ہے. جتنے بھی بادشاہ ہوں گے لیکن موت سے کسی کو مفر نہیں ہے. موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، کوئی موت سے نہیں بچتا. سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں، تب بھی موت سے کوئی نہیں بچتا ہے. سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ نہیں ہیں، بادشاہ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. بادشاہ بھی ہیں اور کیا ہیں؟ نبی بھی ہیں. لیکن قرآن نے کیا فرمایا؟ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، جب ہم نے فیصلہ کیا سلیمان علیہ السلام پر موت کا. ہم نے فیصلہ کیا. کون فرماتا؟ اللہ فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، جب ہم نے فیصلہ کیا علیہ سلیمان علیہ السلام پر الموت، موت کا فیصلہ کیا. اس سے پتہ چلا موت کا فیصلہ کرنے والا کون ہے. موت کا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. موت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. حالانکہ نبیوں کے تو معجزے ہوتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسا تخت تھا، صبح شام سے اٹھ جاتے، استخر پہنچ جاتے. 1 مہینے کا مسافت ہے، لیکن صبح 1 ہی گھنٹے کے اندر 2 گھنٹے کے اندر پہنچ جاتے. کیوں؟ ہوا کو اللہ نے تابع بنا دیا. سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے، سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ جاتے. وہ قیمتی تخت، نبی کا تخت، قیمتی تخت. یہ نہیں کہ ہمارا 4 پائی، ایسا نہیں. قیمتی تخت ہوا کرتا بادشاہوں کا تخت ہے. سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ اس تخت پر بیٹھ جاتے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا. سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے، اللہ کی طاقت ہے. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ اللہ کی طاقت ہوتی ہے، نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے. نبی کی اپنی طاقت نہیں ہوتی. طاقت کسی ہوتی ہے؟ اللہ کی طاقت ہوتی ہے. ظاہر ہوتا نبی کے ہاتھ میں ہے. سلیمان علیہ السلام اس کو حکم دیتے، ہوا کو حکم دیتے، ہوا اس تخت کو لے کے جاتی. شام سے لے کے استخر تک مہینے کا سفر ہے. استخر سے لے کے کابل تک مہینے کا سفر ہے. 2 مہینے کا سفر 1 دن میں. 2 مہینے کا سفر صبح سے لے کر شام میں طے کر لیتے. اس وقت کسی نے اعتراض نہیں کیا. اچھی خاصی سواری ابھی اوپر ہوا میں چل رہی ہے، کسی نے اعتراض نہیں کیا. لیکن افسوس کا مقام ہے، یہاں پہ کچھ دن پہلے
جو لوگ نیٹ استعمال کرتے ہیں انہوں نے دیکھا ہے مولانا طارق جمیل کی گاڑی آپ نے دیکھا ہے لوگوں نے کتنا کہرام مچایا. ایک گاڑی نظر آئی نیٹ میں, اس پہ اس کے پیچھے پلیٹ میں نمبر پلیٹ میں مولانا طارق جمیل صاحب کا نام لکھا ہوا ہے MG10 مولانا طارق جمیل MG10 MJT لکھا ہوا ہے, یعنی مولانا طارق جمیل نے کپڑے کا برانڈ بھی کھولا ہے تو اس کا بھی یہی نام ہے. تو لوگوں نے اعتراض کیا یار مولوی 6 کروڑ کی گاڑی, شکر ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں نہیں تو ورنہ نبی پر بھی اعتراض کر لیتے کہ ہوا میں تخت اس کا اڑ رہا ہے. بھئی آپ مجھے بتاؤ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عالم دین اچھی گاڑی میں سفر نہیں کر سکتا؟ کوئی ضعیف روایت تو دکھاؤ, قرآن میں کوئی ایسی آیت دکھاؤ. لوگوں نے کہا یہ تو دوسروں کو کہتا ہے کہ غربت میں زندگی گزارو, مطلب یہ ہے کہ غریبوں کی زندگی گزارو اور خود کی گاڑی دیکھو. اور میں تو کہتا ہوں اگر مولانا صاحب یہاں پہ گزرتے ہم بھی اعتراض کرتے کہ نہیں کرتے؟ لوگوں کو دے دیتے ہیں, لوگوں غریبوں کو تقسیم کرو, راجے تقسیم کرو. 7-8 کروڑ کی گاڑی میں کیوں سوار ہوتے ہو؟ میں تو کہتا ہوں آپ صرف اتوار کے دن یہاں پہ کھڑے ہو جائیں. آپ تو سارا دیکھتے ہو, آپ اکثر آپ ہٹوں کے چوکیدار بھی ہو, آپ تو دیکھتے ہو کہ یہاں سے اچھی خاصی گاڑیاں گزرتی ہیں. ہمارے یہاں بورڈ کے بیچ سے اچھی خاصی بہترین گاڑیاں گزرتی ہیں, ویگو گاڑیاں, ریوو گاڑیاں, پراڈو گاڑیاں, لینڈ کروزر گاڑیاں سے گزرتی ہیں. ان میں کتے سوار ہیں. آپ نے دیکھا نہیں دیکھا ہے؟ دیکھا ہے نا, کتے سوار ہیں. لیکن آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا, آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا. بھئی اچھی خاصی گاڑیوں میں کتے سوار ہیں, غیر مسلم بھی نہیں, اپنے مسلمان بھائی ہیں, اعتراض نہیں کیا. مولانا طارق جمیل کے نام پر گاڑی تو اعتراض شروع کہ ایک عالم دین کے نام پر گاڑی کیوں ہے؟ اس کو تو گدھا گاڑی پر سوار ہونا چاہیے, اس کو تو گھوڑے پر سوار ہونا چاہیے, اس کو تو اونٹ پہ سوار ہونا چاہیے. مولانا کے پاس اس طرح کی گاڑی کیوں ہے؟ یہ ہماری سوچ ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اب سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار ہیں. اس وقت شکر ہے کہ میں اور آپ نہیں تھے. یہی اعتراض ہم سلیمان علیہ السلام پر بھی کر لیتے کہ اس تخت پہ کیوں سوار ہے. کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو فرمایا فلما, اتنے بڑے بادشاہ, لیکن موت سے کسی کو مفر نہیں ہے. تاریخی واقعات کے اندر آتا ہے سلیمان علیہ السلام اب مسجد اقصی کی تعمیر کر رہے ہیں, کچھ تعمیر باقی تھا. اب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آئی کہ سلیمان علیہ السلام اس جہان کو آپ چھوڑ کر جانے والے ہیں. اب کام جو ہے نا پایا تکمیل تک بھی نہیں پہنچا ہے. سلیمان علیہ السلام شیشے کے محراب میں, یہ ٹائل کا محراب ہے, آپ دیکھ لو اس کو, شیشے کے محراب میں. اس لیے انشاءاللہ کل سے شیشے کا کام بھی شروع ہوگا. انشاءاللہ شیشے کا کام ہو بولو شروع ہوگا. تو بولو انشاءاللہ کام شروع ہوگا. انشاءاللہ کام شروع, نیک کام شروع کریں گے, مکمل کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام نے کام شروع کیا, فوت ہو گئے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوت ہونے کے بعد بھی جاری کام ادھورا رہنے نہیں دیا, کام مکمل کروا دیا. جو کام اچھا شروع کریں گے اس میں نیک جذبہ ہوگا, اللہ اس کو ادھورا رہنے نہیں دے گا, کام مرنے کے بعد بھی جاری ساری ہوگا انشاءاللہ. آپ سلیمان علیہ السلام وہاں پہ اپنے کرسی پر بیٹھ گئے, لکڑی کا سہارا لیا, لکڑی کا سہارا لیا اور ایسے بیٹھ گئے. جنات یہ سمجھے کہ ذکر و فکر میں مشغول ہیں, عبادت میں مشغول ہیں. اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسا روک دیا کہ کسی جن اور کسی انسان کی جرت نہیں ہوتی تھی آ کر سلیمان علیہ السلام سے سوال کرے کہ ہم کیا کریں, کس طرح کریں. نہیں, سلیمان علیہ السلام نے آرڈر دیا ہے یہ کام کرنا ہے, مکمل کرنا ہے. اب سلیمان علیہ السلام لکڑی کا سہارا لے کر کرسی پر بیٹھ کر اب یہاں پہ اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. یہاں پہ سلیمان علیہ السلام کی روح نکل جاتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے, نبیوں کی جسم کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟
میں وہ آپ کو ایک روایت سناؤں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر درود پڑھو، تم مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جائے گا. اگر تم دور سے درود پڑھو گے تو تمہارا درود مجھ تک فرشتے پہنچائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتوں کی جماعت مقرر کی ہے، وہ لوگوں کا درود مجھ تک پہنچائیں گے. اور جو میرے قریب درود پڑھتا ہے، یعنی روضہ پاک میں درود پڑھتا ہے، اس کا درود میں سنتا ہوں، اس کا درود میں سنتا ہوں. جو دور درود پڑھتا ہے اس کو فرشتے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کہ اگر آپ قبر میں، یعنی ارم تک کے الفاظ ہیں کہ اگر آپ کا جسم ختم ہو جائے تو بھی ہمارا درود آپ کو پہنچایا جائے گا. صحابہ نے کہا، یہ سوال کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر رکھا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو نقصان پہنچائے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ اللہ تبارک ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، زمین پر اللہ نے حرام کر رکھا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو نقصان پہنچائے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو اب سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے، روح نکل گئی. اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ طاقت، موت اور زندگی کی طاقت کس کے ہاتھ میں ہے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلان ولی نے فلان کو زندہ کیا، فلان ولی نے فلان کو زندہ کیا. میں تو کہتا ہوں اگر کوئی قرآن جاننے والا ہے اور عقیدہ جاننے والا ہے، قرآن اس عقیدے کی نفی کرتا ہے. قرآن اس عقیدے کی کیا کرتا ہے؟ نفی کرتا ہے. پچھلے سے پچھلے جمعے کو آپ کے سامنے میں نے ایک واقعہ بھی عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، لیکن آپ بہت یہ قصے بھول جاتے ہو. چونکہ اگر میں آپ کو قصہ اور اسٹوری سناؤ تو میرے خیال سے 4 سال کے بعد آپ بھول نہیں جاتے ہو، حدیث کے الفاظ آپ بھول جاتے ہو. حالانکہ یہ حدیث میں نے 3-4 مرتبہ اس قصے کا ذکر کیا ہے، لیکن آج بھی آپ سے سوال کراؤں تو آپ کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہے، آپ کے ذہن میں واقعہ نہیں ہے. وہ صحابی جب آیا اپنے گھر میں اپنی گھر والی کو دروازے پہ دیکھا، یاد ہے نا قصہ؟ صحابی کو غصہ آیا کہ میری بیوی دروازے کے چوکٹ پر کھڑی کیوں ہے. غیرت مند آدمی کو تو غصہ آتا ہے، لیکن جو غیرت سے خالی ہوگا وہ تو صبح سویرے پہلے اپنی بیوی کو کام کی نہیں بھیجے گا، پھر اس کے بعد خود پیچھے کام پہ جائے گا. تو اب اس عورت نے کہا، اس کی بیوی نے کہا کہ آپ مجھ پر غصہ نہ کریں، چارپائی کے نیچے دیکھیں کوئی سانپ ہے، اس کے ڈر کی وجہ سے میں چوکٹ پہ کھڑی، باہر بھی نہیں چوکٹ پہ. بہرحال صحابی نے سانپ کو مارا. اس سانپ نہیں تھا بلکہ جن تھا، سانپ کی شکل میں آیا تھا. وہ تلوار کے ساتھ اپنے آپ کو لپٹا دیا، وہ سانپ بھی مرا. پھر اس کے بعد اس صحابی کو اس نے کاٹا اور صحابی بھی شہید ہو گئے. لوگ آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہا کہ ہمارے اس دلہے کو زندہ کرو، کیونکہ نئی اس نے شادی کی تھی. اللہ کے نبی ہمارے اس بندے کو زندہ کر دو. اللہ کے نبی نے فرمایا زندہ کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام اس کے لیے دعا کرنا ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عظمت والا کوئی ہے نہیں ہے، شان والا کوئی ہے نہیں ہے، مکرم و معزز کوئی ہے نہیں ہے. لیکن موت و زندگی دینے والی ذات کون ہے؟ یہ اللہ کی ہے. اللہ کے علاوہ نہ کوئی زندگی دینے پر قادر، نہ کوئی موت دینے پر قادر ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو فرمایا ہمارا کام ہے دعا کرنا، جو زندہ کرنے کی طاقت ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اب پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود، سب کچھ اس کے تابع ہونے کے باوجود، ہوا اس کے تابع ہونے کے باوجود، جنات اس کے تابع ہونے کے باوجود، لیکن اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی کسی کو مفر نہیں ہے، کسی کی خلاصی نہیں. سلیمان علیہ السلام کی روح نکل جاتی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا. جنات لگے ہوئے ہیں کام پہ. ہم تو کہتے ہیں جنات عالم الغیب ہیں. میں بیمار ہوں، مجھے کس نے بتایا؟ کس نے بتایا کہ مجھ پر کسی نے کالا علم کیا ہے؟ وہ جن نے کہا ہے، فلان پر جن آیا، اس جن نے کہا ہے کہ تجھ پر کسی نے کالا علم کیا ہے. اب جن گویا عالم الغیب ہے، غیب جانتا ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ
جب ہم نے فیصلہ کیا اللہ فرماتے ہیں ہم نے فیصلہ کیا علیہ الموت، سلیمان علیہ السلام پر موت کا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، پتہ نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ تو کیسے پتہ چلا؟ ایک کیڑے کی وجہ سے پتہ چلا، ایک کیڑے کی وجہ سے پتہ چلا۔ وہ کیسے؟ سلیمان علیہ السلام عصا پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، ایسے لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ ذکر فکر میں مشغول ہے، اور سلیمان علیہ السلام سے بات کرنا یہ کسی کو جرأت نہیں تھی کہ سلیمان علیہ السلام سے آ کر بات کر لیں۔ اب سلیمان علیہ السلام جس عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اسی کو کیڑے نے کاٹا، اور بالآخر لازم بات ہے جس کو یہاں سے کیڑا کاٹ لے تو بالآخر وہ کوکلا ہو جائے گا، اور جس پر بوجھ ہو، طاقت ہو، زور ہو، تو لازمی بات ہے بالآخر وہ تو ٹوٹ جائے گا۔ تو وہ عصا ٹوٹ گیا تو سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ یہ عصا جس پر اس نے ٹیک لگایا تھا، اس کو کیڑے نے کاٹا، جس کی وجہ سے عصا بن گیا کوکلا، اور پھر وہ عصا ٹوٹ گیا تو سلیمان علیہ السلام گر گئے، سہارا لگا ہوا تھا۔ فلما خر، جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تبینت الجن، اب جنات نے معلوم کیا، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر اے کاش ہم غیب کی بات جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، اس طرح کی مشقت والی ذلت میں ہم نہ پڑتے۔ 1 سال سے ہم کام کر رہے ہیں، یہ بندہ تو 1 سال پہلے سے چلا گیا۔ بعد میں ماہرین نے پتہ لگایا کہ بھی اس کو کیڑا کاٹ لے، کتنے مدت تک یہ کیڑا جو ہے نا ادھر تک پہنچتا ہے، اندازہ لگایا 1 سال لگے گا، 1 سال لگے گا۔ تو 1 سال کے بعد اب نبی کا جسم تو تر و تازہ ہوتا ہے، 1 سال نہیں 1000 سال بھی گزر جائے، ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی کے جسم کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ جو لوگوں میں ایک بات مشہور ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، میں نے کئی مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام اتنے بیمار ہو گئے کہ ایوب علیہ السلام کے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے۔ اس بات کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، اس بات کی کوئی مضبوط سند نہیں ہے، کسی عربی کتاب کے اندر اس کا حوالہ نہیں بنتا ہے۔ ہاں ایک فارسی کتاب کے اندر اس کا ذکر ہے، اور ہماری کتابیں فارسی میں ہے بھی نہیں، اکثر عربی کے اندر ہے، تو لہٰذا یہ بات کسی نے کی ہے، اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے جسم کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی، زمین نقصان نہیں دیتے، تو کیڑے کے کیا مجالے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کو نقصان دیتے۔ تو لہٰذا جو واعظین اس طرح کی بات کرتے ہیں، وہ نبی کے عزت کا بھی خیال رکھے، تقدس کا بھی خیال رکھے کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آگئی نہیں آگئی؟ اس قصے کو بیان کرنے سے پہلے کسی ماہر محقق عالم دین سے جو سند جانتا ہو، جو حدیث جانتا ہو، حدیث کی کتابیں جانتا ہو، اس سے جا کر پوچھ لے کہ یہ جو روایت میں بیان کر رہا ہوں اس بات کی سند ہے کہ نہیں ہے، ایسے میں ڈکوسلا مار رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آگئی نہیں آگئی؟ تو بہرحال اس طرح ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے 1 سال تک ان کو پتہ نہیں چلا۔ اس وقت کے جن کو پتہ نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور آج کے جن کو پتہ چلا کہ اس کے اندر کسی نے کالا علم کیا ہے۔ اپنا عقیدہ درست کرو، اس طرح کے شیطانوں کے پاس نہ جاؤ، تمہارا پیسہ بھی ضائع ہو جائے گا، تمہارا عقیدہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آگئی نہیں آگئی؟ قسم قسم کی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں۔ ابھی تو سنا ایک اور بھی مارکیٹ میں آ گیا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، کسی کو اگر پتری ہے ادھر اپنا منہ رکھتا ہے، چوستا ہے تو یہاں سے پتریاں نکلتی ہیں، اور لوگ بیوقوف لوگ اپنی عورتوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ، ہاں ادھر فلان جگہ میں ایک بھائی شیخ آیا ہے، ابھی کیا کرتا ہے، ابھی یہاں پہ پتری ہے نا، یہاں پہ چوستا ہے، منہ لگاتا ہے تو پتریاں نکلتی ہیں۔ چوسنے والا مولوی، چوسنے والا شیخ، اب لوگ چسوارے بھی لے کے جا رہے ہیں۔ یہ سارے بیوقوف ہیں، سارے احمق ہیں، بڑے بڑے اسپتالوں میں جا رہے ہیں، اب چوسنے سے کام ہوگا بھائی؟ اتنی عقل دی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگ،
تو لہٰذا خدا کے لیے ایسے لوگوں سے بچا کریں. اور خصوصی طور پر ابھی جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہے, ابھی بہت سارے ڈرامے آپ سنو گے جو پورے سال ٹی ویوں میں ڈانس کی محفل لگا رہے ہیں. ابھی رمضان میں یہ سارے مولوی بنیں گے, سحری میں بھی آپ کو رمضان کا درس دیں گے, مسئلے بتائیں گے, اور اسی طرح افطاری کے وقت وہ آپ کو مسئلے بتائیں گے. یعنی پورے سال وہ ڈانس, صبح کو مارننگ شو میں بھی ڈانس, رات کو بھی ڈانس. یہی پہ رمضان میں مولوی بنیں گے, یہی پہ اینکر جو ہے نا وہ رمضان میں مولوی بنیں گے. بہت سارے ہمارے ساتھی پھر انہیں کی باتوں کو سن کر آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ آج ہم نے رمضان ٹرانسمیشن میں ہم نے یہ بات سنی ہے. بھئی کس سے سنی ہے؟ وہاں پہ ایک عالم دین ہے تو وہ ہمیں اس طرح کا درس دے رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ معاف کرے, اتنا جھوٹ یہ بولتے ہیں, مانا یہ آتے ہیں, یہ اتنا چینلوں میں جھوٹ بولتے ہیں. ابھی آپ نے کچھ دن پہلے سنا ہے, آپ نے سنا ہے کہ آسمان سے کچھ لوہے گرے ہیں. ایک میوا شاہ قبرستان میں گرا ہے, ایک کیواڑی میں گرا ہے, ایک لیاری میں گرا ہے, ایک شیرشاہ میں گرا ہے. آسمان سے لوہے گر رہے ہیں. 2-3 نیوز چینل میں تو دڑا دڑ آسمان سے, اللہ کی پناہ آسمان سے لوہے گر رہے ہیں. لوہے کی تصویریں بھی دکھا دی. آپ نے دیکھا نہیں دیکھا؟ 2-3 نیوز چینل میں میں نے خود دیکھا, اور وہ لوہا بھی دکھا. دیکھو آسمان سے یہ میوا شاہ قبرستان میں لوہا گرا, اور دڑا دڑ یہ شو کر رہے کہ آسمان سے لوہا گرا ہے. بعد میں پتہ چلا حقیقت کچھ اور ہے. برابر میں کوئی شیرشاہ میں کوئی فیکٹری ہے, اس کا بوائلر پھٹا, اس کا لوہا گر گیا کسی جگہ میں, تو اس جگہ آسمان سے گرا ہے. اب شکر ہے بات کی تصدیق ہو گئی, نہیں تو ہماری عوام اپنے گھروں میں پھر آزان دینا شروع کر دیتی, اللہ اکبر اللہ اکبر, آسمان سے عذاب آ گیا. ہمارے تو یہی ہے نا, کوئی بھی بات سننے بعد گھروں کے اندر, کچن کے اندر آزان دینا شروع ہو گئی. سب ملا بن جاتے ہیں, مرد بھی ملا, عورتیں بھی ملا, بچے بھی ملا, آزان دینا شروع کیا. اللہ کا عذاب آ رہا ہے آسمان سے. اس آزان کی قدر کرو جو روزانہ 5 وقت تمہارے مسجد میں جو آزان ہوتی ہے نا, اس کی قدر کرو. اس کے چھوڑنے, اس کی بے ادبی سے جو اللہ کا عذاب آتا ہے نا, یہ جو کچن کی آزان ہے اس سے عذاب نہیں ڈرتا. اس آزان کی قدر کرو جو 5 وقت تمہاری مسجد کے اندر آزان ہوتی ہے, اس کی قدر کرو. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہم نے دیکھا جو اس آزان کا جواب نہیں دیتے وہ اپنے کچن میں آزان دے رہے ہیں, گھروں کے چھتوں میں آزان دے رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, تو اس طرح بھی لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. بات کسی کی تصدیق نہیں ہوتی, کیا سے کیا بات ہے. اب مشہور کیا کہ آسمان سے لوہے گرنا شروع ہو گئے. تو پھر یہی لوگ ہمیں کہتے ہیں رمضان اس طریقے سے گزارو. رمضان کی یہ مسائل ہے, روزے کی یہ مسائل نہیں. بھئی یہ تو مطلب وہ جو آپ نے علماء ہیں, آپ نے جو پورے سال جو آپ کے ساتھ دینی مسائل میں گفتگو کر لیتے ہیں, مسائل دینی مسائل ان سے سنو, باقی خبریں ان سے سنو. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو کوشش کریں کہ اپنا رمضان اچھا گزاریں, کوشش کریں اپنا رمضان اچھا گزاریں, اور ہمت کریں, عہد کریں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ رمضان المبارک کا روزہ رکھیں گے. کچھ لوگ تو ابھی سے پوچھ رہے ہیں کہ الٹی آئی تو کیا ہوگا. اس کا مطلب ہے اس کو ابھی سے الٹی آنے کا, الٹی آئے تو کیا کریں. معدے میں درد, یعنی پورے 11 مہینے میں معدے میں درد نہیں ہوا, ابھی تک درد بھی نہیں اٹھا ہے, تب ابھی سے پوچھ رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ درد ہوگا, ضرور ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی, میں ابھی آپ کو بتایا میں نے, یہ سارے ذہنی مریض ہیں, سب ذہنی مریض ہیں. کوئی کہتا ہے جن ہے, جادو, کچھ نہیں ہے, سارے ذہنی مریض ہیں. ان کو علاج سے پہلے ایک معجون دماغی کھلانا چاہیے, معجون دماغی کھلانا چاہیے کرشی کمپنی کا, تاکہ ان کا دماغ درست ہو جائے. ان کو کوئی بیماری نہیں, کوئی جن نہیں ہے. ایک آدمی اپنے ذہن میں سوچے میرے سر میں درد ہو رہا ہے, میرے سر میں درد ہو رہا ہے, میرے سر میں درد ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے, 5 منٹ کے بعد اس کے سر میں درد شروع ہوگا. بات سمجھے گی؟ یہ سارے ذہنی مریض ہیں. ابھی سے آپ نے ارادہ کیا میرے پیٹ میں درد ہوگا, معدے میں خرابی ہوگی, الٹی آئے گی. اس آدمی کو رمضان کے پہلے روزے میں درد بھی ہوگا, الٹی بھی آئے گی, سب کچھ بھی ہوگا. میں نے آپ کو یہ کہا الٹی نہیں کہ تمہارا معدہ بھی نکل جائے تب بھی روزہ خراب نہیں ہوگا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ لیکن عہد کرو ہم روزہ رکھیں گے, انشاءاللہ درد بھی نہیں ہوگا, الٹی بھی نہیں آئے گی, سب کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ انسان نیک کام شروع کرے گا. سلیمان علیہ السلام نے نیک کام شروع کیا, وفات کے بعد بھی اللہ نے کام ادھورا نہیں رکھا, کام پائے تک مل تک پہنچا دیا. بات سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایک دوست ہیں, ہم چونکہ اس کا مدرسہ ہے, اس کے طالب علم آئے ہیں, آپ بھرپور ان کے ساتھ تعاون کریں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے
اللہ تمام ساتھیوں کو کار خیر میں امداد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.